اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ہم ہر روز سوچتے ہیں کہ آج عمران خان کے علاوہ کوئی اور موضوع دیکھیں گے، اس پر اپنا ویڈیو ریکارڈ کرائیں گے، لیکن ملکی سیاست عمران خان کے گرد گھومتی ہے، عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے گرد گھوم رہے ہیں، اور یہ ایسے معاملات ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ناظرین کرام، ہم آج بھی عمران خان پر ہی بات کریں۔ میری آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ، ایک بار پھر دہرا لیتا ہوں، نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع دیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ عمران خان تھک ہار کر گجرانوالہ کے جلسے کے بعد اپنی آزادی کی تحریک کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ ختم کر دیا۔ اب بھی وہ کہتے ہیں میں ستمبر میں ڈیٹ دوں، ستمبر کا نصف مہینہ تو گزر گیا، لیکن میری سیاسی تجربہ یہ کہتا ہے کہ عمران خان ستمبر میں بھی کوئی کال نہیں دے۔ عمران خان کے بارے میں یہ بات پرانی یہ بات ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ وہ یو ٹرن بہت دیتے ہیں۔ گزشتہ روز انہوں نے یہ تاثر دیا اور بات بھی کی کہ موجودہ آرمی چیف کی جگہ نیا آرمی چیف نئی حکومت لگائے، اور اس عرصے کے لیے کہ جب انتخابات ہوں اس وقت تک موجودہ آرمی چیف ہی اپنے عہدے پر قائم رہے۔ تو یہ ایکسٹینشن ہی ہوئی نا، ادھر سے کان پکڑنے یا ادھر سے کان پکڑنے، بات تو ایک ہی بات ہے۔ ایک لحاظ سے عمران خان نے یہ تسلیم کر لیا کہ فوری طور پر تو الیکشن ہونے نہیں، اور نومبر میں اگر الیکشن کی بجائے نیا آرمی چیف مقرر کیا جائے تو نہ کیا جائے، اور پھر جب الیکشن ہو 6 مہینے بعد، سال بعد انتظامیہ کرے، نئی حکومت کرے۔ کبھی ایسا ہوا ہے عمران خان صاحب کی خواہش پر اتنے بڑے فیصلے ڈیلے کر دیے جائیں؟ نومبر کا مہینہ طے شدہ ہے، یہ نومبر بار بار آتا ہے جب، تو بہت سے لوگوں کے اوسان قطع ہو جاتے ہیں۔ نومبر میں اس بات کا تو طے ہونا ہے کہ موجودہ آرمی چیف کو ہی ایکسٹینشن دینی ہے یا پھر ان کا پروپوز کردہ پینل اس میں سے کسی ایک کو آرمی چیف بنانا۔ ظاہر ہے عمران خان تو نہیں ہوں گے جو آرمی چیف مقرر کریں گے، یہ تو وزیر اعظم شہباز شریف کے قلم سے ان کو اپائنٹمنٹ ملے گی یا ایکسٹینشن بھی۔ یہ سیاست میں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ یا تو عمران خان صاحب نے جو اس وقت فیصلہ کیا میں نہیں مانتا اور میں نہیں مانوں گا، تو پھر قائم رہتے، لیکن پھر پسپائی اختیار کرتے کرتے آج وہ اس مرحلے پر آ گئے ہیں۔ خطرناک آدمی تو بہت اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن ان کی خطرناکی تو یہیں پتہ لگ گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں موجودہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن نئے انتخابات تک کوئی نیا آرمی چیف نہ لگایا جائے۔ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ شاید ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ وہ شاید اگلا الیکشن وہ جیت جائیں۔ اگر اس وقت تک ان کو الیکشن کے قابل رہنے دیا گیا، وہ اگر ملکی سیاست سے ہی آؤٹ ہو گئے، جس طرح کہ میاں نواز شریف کو آؤٹ کیا گیا، وہ نہ پارٹی کے صدر رہ سکیں گے۔ اگر ان کی پارٹی بین ہو گئی
تو پھر وہ نئی لوگ جو پارٹی بنائیں گے اس کے نئے عہدیدار ہوں گے، جو نہ جانے کون سے لوگ ہوں گے، بات بات کی بولیاں بولنے والے لوگ۔ پتہ نہیں تحریک انصاف کتنے ناموں سے رجسٹر ہوگی۔ ایک سوال ہے عمران خان صاحب کے لیے بھی، وہ سوال یہ ہے کہ مجھے آج ایک وزیر سے میں پوچھ رہا تھا کہ یہ عمران خان نے کیا تجویز پیش کر دی ہے کہ موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دی جائے اور اس وقت تک الیکشن جب تک نہیں ہوتے اس وقت تک نیا آرمی چیف ہو۔ تو انہوں نے کہا دو باتیں، یا تو عمران خان بہت چالاک ہیں، بہت عیار ہیں، یا پھر پاگل ہیں۔ میں نے کہا چالاکی کس بات کی؟ یہ ان کی تجویز جو ہے یہ ایسے ہی ہے کہ ان کو نظر یہ آ رہا ہے کہ شاید موجودہ حکومت موجودہ آرمی چیف کو ہی تو ایکسٹینشن دے دے، اور پھر ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر نیا آرمی چیف آیا تو ان کی مرضی کا تو نہیں آئے گا۔ وہ ساری اپنی سیاست کا دار و مدار آرمی چیف کی تقرری پر منحصر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایسا آرمی چیف آ جائے جو کل ان کی نالائکیاں اور ساری خرابیاں اور کمزوریاں جو ہے ان پر پردہ ڈال دیں۔ بھائی آپ سیاست کریں، یہ تو ایک روٹین کی اپائنٹمنٹ ہے، روٹین کا ایک سلسلہ ہے، آرمی چیف مقرر ہوگا، وہ تو ہونا ہی ہے، آپ کے کہنے سے تو ڈیلے نہیں ہوگا۔ اور پھر عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں آپ کے وزیر فواد چودھری، کہتے ہیں کہ عمران خان کو قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ یہ کون سازش کر رہا ہے؟ عمران خان کو کوئی تو نہیں قتل کر رہا۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ بیرونی سازشیں ہیں، ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، ان کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، اگر وہ سیاست میں رہے تو پھر تو آ جائیں گے، اس لیے اب ان کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر دیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے کسی سیاستدان کو کوئی غیر ملکی قوت سیاسی منظر سے ہٹا دے۔ عمران خان سمجھ بوجھ سے سیاست کریں، اپنے مخالفین کو بھی ان کی حیثیت تسلیم کریں اور ان کے ساتھ برابری کی بنیاد پر بات کریں۔ وہ تو اب سمجھتے ہی نہیں ہے، کہتے ہیں میں نے اتنے بڑے جلسے کیے ہیں تو سارے فارغ ہو گئے ہیں۔ اگر آپ کی یہ تھیوری ہے تو پھر آپ کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے مخالف جو سیاسی قوتیں ہیں وہ آپ کے برابر کی ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، رولز آف گیمز طے کر لیں کہ ہم نے کس طرح آگے چلنا ہے۔ دیکھیں 10 اپریل اپوزیشن کی کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں تھی، آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، کوئی وجہ تو تھی نا کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ میرے ایک حلقے سے تعلق رکھنے والے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ اس علاقے کا جو ایم پی اے تھا، اس نے کہا کہ لوگوں میں یہ قرآن اس نے اپنے ہاتھ میں کھڑے کر کے کہا کہ میں نے ایک پائی نہیں دیا، لیکن میں اس لیے اس کو چھوڑ کر آ گیا ہوں تحریک انصاف کو۔ نہ وہ عزت تھی، نہ وہ کسی کے وقار کا خیال رکھا جاتا تھا۔ ہم لوگوں کے نمائندے ہیں، اور جب ہم اپنی حکومت کے وزیر اعظم سے بات کرتے تھے تو وہ ہماری بے توقیری کرتے تھے۔ کاش کہ عمران خان کو یہ کرکٹ ٹیم نہیں تھی ان کی، یہ سارے کے سارے لوگ آپ کے برابر کے درجے کے لوگ تھے، جو ایم این اے تھے اور جو ایم پی ایس تھے وہ برابر کے لوگ تھے آپ کے چیف منسٹر کے۔ آپ نے ڈھونڈ کر ایک انتہائی نالائق آدمی ڈھونڈ کر آپ نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا رہا۔ آپ کو سب کہتے رہے کہ آپ یہاں پر کوئی ایسا وزیر اعلیٰ بنائیں جو آپ کی مدد کر سکے، وہ آپ کی طرف نہ دیکھے بلکہ وہ آپ کا ایک مددگار ہو۔ آپ یہ اس خوف کی وجہ سے کہیں وہ میرا متبادل لیڈر نہ بن جائے، آپ نے ایک بالکل ایسے آدمی کو لگایا جس کو کوئی دنیا کی جانکاری نہیں، لیکن پھر لوٹ مارا پتہ لگا وہ سب سے آگے نکل گیا۔
یہ پیسہ تو بنانا پھر لوگ سیکھ جاتے ہیں نا، اور وہ جو پیسہ بنانے والے فرا ہے اور وہ دوسرے لوگ ہیں پر غائب ہو گئے منظر سے. آپ ایک صادق اور امین کا کردار ادا کرتے، کاش کرتے آپ کے بارے میں کوئی انگلی نہ اٹھاتا. آپ نے طرح طرح کے ایسے لوگ اپنے گرد بٹھا لیے، اپنے ساتھ لٹکا لیے کہ جنہوں نے آپ کی شہرت کو داغدار کر دیا. بڑی مشکل سے امیج بنایا ان لوگوں نے جو نواز شریف، آصف زرداری، بے نظیر بھٹو، یسر رضا گیلانی، ان سب کا متبادل آپ کو بنا کر پیش کیا. لیکن پونے 4 سال میں آپ کی صادق اور امین ہونے کا جو پول تھا وہ کھل گیا. ابھی تو بہت سی چیزیں ہیں جو منظر عام پر نہیں آئی. آپ کی بہت سی چیزیں، فارن فنڈنگ کیس، آپ کا توشہ خانہ، آپ کا انڈر ہینڈ پیسے لینا، لوگوں سے گفٹ لینا گاڑیوں پہ، تو یہ بھی کرپشن ہی نا. کسی کو ٹکٹ کا لالہ لگا کر آپ 8-10 کروڑ کی گاڑی اپنے آواز رکھ لیں اور پھر پتہ نہیں ٹکٹ اس کو دیں بھی یا نہ دیں. تو محترم عمران خان صاحب، سیاسی لحاظ سے آپ کو بہت نقصان پہنچا، اس کا ازالہ کرنا چاہیے. ایک سیاستدان کو جب نقصان ہوتا ہے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرتے ہیں. آپ سوچیں، اپنے گریبان میں سوچیں کہ مجھ سے کہاں کہاں غلطیاں کرائی. آپ کی ٹیم کے بارے میں تو اکثر لوگ کہتے تھے نالائکوں کی ٹیم تھی. ایسے ایسے نالائق آپ نے اکٹھے کیے تھے جو صبح سے لے کر شام تک جھوٹ بولتے تھے اور آپ کی تعریفیں کرتے تھے اور سیاسی مخالفین کو گالیاں دیتے تھے. یہی ان کا ایک کام تھا. اسی شعبے میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں. کاش کہ آپ اپنے دوروں بھی 15-20 کیمپ بنا جاتے، سنگ بنیاد رکھتے. آج لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں. آپ پاکستان کی معیشت کو ترقی دینے کے لیے اپنا تمام زور لگاتے ہیں. پاکستان کو جب آپ چھوڑ کر گئے، یہ $10-12 بلین ان کے پاس تھے نا. یہ تو دیوالیاں ہونے کے لیے کافی تھا. پھر شہباز شریف کو ممکن تھا کہ انڈر پریشر، نواز شریف کے انڈر پریشر آ کر انہیں استعفیٰ دے دیتے. انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، اپنی پاپولیرٹی پر کمپرومائز کر لی. لوگوں کی گالیاں سنی، مہنگائی میں، ضمنی انتخابات میں شکست ہوئی. اس لیے انہوں نے سب کچھ کیا. انہیں معلوم تھا کہ اگر وہ اس حال میں ملک کو چھوڑ گئے تو ملک دیوالیہ ہو جائے. آج ملک دیوالیہ نہیں ہے، لیکن اس کو آگے مضبوط معیشت کو چلانے کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. آپ محاذ آرائی کی سازش چھوڑ دیں، آپ دیواروں سے ٹکریں مارنی چھوڑ دیں. اسٹیبلشمنٹ بھی ایک دیوار ہے. یہ بھی چین کی اس دیوار کی طرح ہے جو پچھلے 70 سال سے قائم ہے. اور چین کی اس دیوار کو بھی ہم یہ کہیں گے کہ آپ لوگوں کو ٹکر مارنے پر مجبور بھی نہ کریں. سب فریق اکٹھے بیٹھ جائیں، ملک کو مسائل سے نکالیں.